السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذَا اور جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم ان سے، کن سے؟ منافقین سے، لا تفسدوا نہ تم فساد کرو۔ فساد اصلاح کی ضد ہوتا ہے، کسی چیز میں بگاڑ۔ فی الارض زمین میں فساد نہ کرو۔ قالو وہ کہتے ہیں، انما بے شک، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے۔ ایک اور جھوٹ، بگاڑ کو اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ فساد ہوتا ہے کسی چیز کا بگڑنا۔ کسی بھی چیز کو بگاڑنے کے لیے عموماً جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ ظلم پر مبنی ہوتے ہیں۔ عموماً جھگڑے فساد کب ہوتے ہیں؟ جب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ سوچئے ریسنٹلی کسی جھگڑے کے بارے میں آپ نے سنا ہو، ریزن کیا ہوتی ہے؟ عموماً دھوکہ، فریب اور زیادتی، ظلم۔ گناہوں کی کثرت فساد کا سبب ہوتا ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بس کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، قالو وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ گویا ان کا نور بصیرت چھن چکا ہے، وہ اپنے گناہوں کو بھی ثواب سمجھتے ہیں، وہ اپنے غلط کاموں کو بھی کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا سمجھتے ہیں۔ سورۃ الکہف آپ پڑھتے ہوں گے جمعے کے دن، اس میں ایک آیت آتی ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجیے کیا ہم بتائیں تم کو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں، سب سے زیادہ نقصان کون اٹھانے والے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہیں اور وہ سمجھتے ہیں وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو اپنے غلط کاموں کو اچھا سمجھنا یہی فساد ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے۔ شکر یہ نہیں کہا انما نحن المصلحون کہ صرف ہم ہی اصلاح کرتے ہیں۔ الا خبردار، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، المفسدون ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالی اتنی تاکید کے ساتھ ہم سب کو خبردار کر رہے ہیں، الا سنو، کان کھولو، جانو، معلوم کر لو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہم سب کو۔ انہم بے شک وہ، پھر بے شک کہہ کے تاکید کی گئی، پھر تیسری دفعہ فرمایا ہم وہی، تو تین مؤکدات ہیں، تین دفعہ تین چیزوں سے بات کو اسٹریس دیا گیا ہے، زور دے کر بتایا جا رہا ہے۔ تو اس میں کوئی اہمیت ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم بے وقوف بن کے نہ رہیں۔ مومن صاحب بصیرت ہوتا ہے، صاحب فراست ہوتا ہے، وہ بھولا بھالا ضرور ہوتا ہے مگر بے وقوف نہیں ہوتا، وہ باتوں کو سمجھتا ہے، لیکن بد اخلاق نہیں ہوتا کہ دوسروں کو ہر وقت سناتا رہے، مجھے تمہارا دھوکہ پتہ چل گیا، مجھے تمہارا فراڈ پتہ چل گیا، تم جھوٹے ہو، تم دھوکے باز ہو، تم فلاں ہو۔ اس کی زبان ایسے نہیں ہوتی، وہ جان لیتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے، لیکن محتاط رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو اتنا علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ مفسد ہیں، بگاڑ کرنے والے ہیں، خرابیاں پیدا کر رہے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن یہ خود ہی سمجھتے نہیں، کرنے والوں کو خود نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن تمہیں محتاط ہونا ہے۔ سورۃ المنافقون میں آتا ہے آیت نمبر 4، ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہے، بچ کے رہنا۔ وَإِذَا اور جب، قیل لہم ان سے کہا جاتا ہے، کہا نا ان سے کہا جاتا ہے، کہنے والا کون ہے؟ کوئی بھی ایمان والا کہتا ہے، یہاں نام نہیں لیا گیا کسی کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا صحابہ کرام کہتے ہیں یا عام مومن کہتے ہیں، کیوں؟ عموم کے لیے۔ عموم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی بھی جو کہے، کہنے والا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی میری بات یا نہیں؟ اذا قیل لہم جب ان سے کہا جاتا ہے، کون کہتا ہے؟ کوئی بھی جو کہتا ہے۔ کوئی کی بات کیوں کی گئی؟
تاکہ عام رہے بات، یعنی خاص نہیں بتایا کہ فلاں نے کہا. اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ، اسی طرح جیسے، آمن الناس ایمان لائے لوگ. یہاں الناس سے مراد مخلص مومن ہے، رسول اور صحابہ ہیں، ان جیسا ایمان لاؤ. قالو، وہ کہتے ہیں، کون؟ منافق جواب دیتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں؟ یہاں جو ہے نا حمزہ، کیا یہ کوشچن کے لیے نہیں ہے، تحقیر کے لیے، ڈیگریڈ کرنے کے لیے یا انکار کرنے کے لیے، کہ ہم نہیں کرنے والے. یہ انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ، آمن السفہاء، ایمان لائے بے وقوف. سفہاء جمع ہے سفیہ کی، سفیہ کہتے ہیں کم عقل کو، بے وقوف کو. اور یہاں ان کی مراد بے وقوفوں سے کون تھی؟ مسلمان، مخلص مومن. ان کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ نادان. ان کو نادان کیوں کہتے تھے؟ منافق سچے پکے مومنوں کو بے وقوف سمجھتے تھے، کیونکہ مومن اپنا تن من دھن اللہ رسول کے لیے قربان کرنے کو تیار تھے، جبکہ منافق اللہ رسول کی بات صرف دنیاوی فائدوں کے لیے کر رہے تھے. ان کے خیال میں اللہ رسول کا نام اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ہمیں ان کو کچھ دینا پڑے، وہ تو اس لیے لیا جاتا ہے کہ ان سے کچھ اور لے لیں. تو ان کے خیال میں ایسا اسلام جس میں قربانی کرنی پڑے، جس میں کچھ خرچ کرنا پڑے، نماز پڑھنی ہو، جس میں کچھ زکوٰۃ دینی ہو، صدقات دینے ہو، یہ تو بڑا نقصان ہے. اٹھو 5 وقت اور محنت کرو اور مال کماؤ اتنی مشکل سے اور پھر اس میں سے خرچ کرو. یہ سب ان کے خیال میں کیا تھا؟ بے وقوفی تھی. تو وہ سچے مومنوں کو بے وقوف سمجھتے تھے. الا، خبردار، کان کھول کے سنو، انہم، بے شک وہ، ہم، وہی. پھر آپ دیکھیے 3 تاکیدیں آ گئی. پہلی تاکید الا، دوسری تاکید انہم، تیسری تاکید ہم السفہاء. کوئی شک ہی نہیں اس میں کہ ایسا سمجھنے والے دراصل خود بے وقوف ہیں، کم عقل ہیں. ولیکن، لیکن، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں. اپنی حماقت کی وجہ سے ان کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ منافقوں کی کچھ اور باتیں کھول کے بیان کر رہے ہیں. نمبر 1، منافقین کو دین کی دعوت پسند نہیں آتی. دین کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کو دین کی طرف بلانا، آؤ اللہ کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ قرآن پڑھو، آؤ کچھ عمل کرو. تو منافقین اس سے بہت تنگ پڑتے ہیں. وہ کہتے کیوں کہتے ہو ہم کو؟ ہم بھی ویسے بے وقوف ہو جائیں جیسے اور لوگ ہو گئے. کیا چاہتے ہو ہم سے؟ سب کام کاج چھوڑ دیں، تفریح آرام چھوڑ دیں، اور چھٹی کا دن بھی ہم پڑھنے لکھنے میں گزاریں. 5 دن دنیا کا کام 9 to 5 کرتے ہوئے کچھ مشکل نہیں. 2 دن چند گھنٹوں کے لیے اپنی چھٹی یا آرام قربان کرنا کیا ہے؟ بے وقوفی. وہ چند گھنٹے جو ہماری آخرت بنائیں وہ کیا نظر آتے؟ بے وقوفی. اور وہ روز کے کئی گھنٹے جس سے دنیا کے چند دن کے فائدے ہوں وہ کیا نظر آتی ہے ان کو؟ فائدے کی چیز. تو ان کے فائدے اور نقصان کے جو پیمانے ہیں وہ فرق ہے. جو حقیقی فائدہ ہے وہ ان کو کیا نظر آتا ہے؟ بے وقوفی. اور جو عارضی فائدہ ہے وہ ان کو کیا نظر آتا ہے؟ عقل مندی. لہٰذا وہ دنیا میں اتنے گم ہیں کہ اگر تم ان کو بلاؤ، آؤ تم بھی وہی کرو جو ایمان والے کیا کرتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تم ہم کو بے وقوف سمجھتے ہو. ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. منافق اللہ کے دین سے بھاگتے ہیں، ایمان سے بھاگتے ہیں. قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. کون ہے جو ملت ابراہیم سے منہ موڑے مگر وہی جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا ہو. وہی بے وقوف ہے جو دین سے بھاگے. اللہ کے نزدیک بے وقوف کون ہے؟ جو دین سے بھاگے. ایک اور بات یہاں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ منافق خود پسند ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. جو شخص ہر ایک کو بے وقوف بتائے یہ بھی بے وقوف ہے، وہ کم عقل ہے، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ججمنٹل ہوتے ہیں، ہر وقت دوسروں کے اوپر فتوے دیتے رہتے ہیں.
ہر وقت دوسروں کی برائیاں چنتے رہتے ہیں اور عموماً دوسروں کو کیا بتاتے؟ بیوقوف بتاتے. تو ایسے لوگ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، ہم تو بڑے عقل مند ہیں. یہاں ایمان والے ان کو بیوقوف نظر آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو بہت عالیشان چیز سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں دنیا کے حقیر فائدے جلدی جب مل جاتے ہیں، کچھ اچیومنٹس ہو جاتی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو بہت لکی، بہت انٹیلیجنٹ، بہت کامیاب سمجھتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اس وقت کو نماز میں یا مسجد میں یا قرآن پڑھنے میں یا اپنا حق حلال کا کمایا ہوا مال کسی کو دینے میں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سب بے وقوفی کی باتیں، کیونکہ تم دنیا کا نقصان کر رہے ہو، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس نقصان کے بدلے میں کیا فائدہ ہونے والا ہے، یہ ان کو سمجھ نہیں آتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہیں. ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ان کے مزاج میں سرکشی پائی جاتی، منافقوں کے اندر سرکشی پائی جاتی. جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ چونک کے بولتے ہیں ہم ایمان لائیں، بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. انؤمن کما آمن السفہاء، ان کے دل میں ایمان والوں کی نفرت ہوتی. مومن ایمان والوں سے محبت رکھتا ہے، جبکہ منافق ایمان والوں سے نفرت رکھتے ہیں. دین پہ چلنے والے لوگ ان کو بالکل اچھے نہیں لگتے، دین والوں سے ان کو ایک بغض اور عداوت ہوتی. پھر آپ دیکھیے کہ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ منافق دراصل دین سے جاہل ہوتے ہیں. ضالین کی صفت کیا پڑھی تھی ہم نے؟ کون ہوتے ہیں؟ نہ علم نہ عمل. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، وہ علم نہیں رکھتے. دنیا کی بہت بڑی ڈگری بھی ہو سکتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں کیا ہے؟ کورے چٹے، صاف، کچھ پتہ نہیں، اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اپنی عقل کے مطابق چل رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی بے خبر ہیں، اور اس سے بھی بے خبر ہیں کہ وہ اپنے آپ ہی کو نقصان دے رہے ہیں اور خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. وَإِذَا، اور جب لقو ملاقات کرتے ہیں، لقاء ملاقات، آمنا سامنا ہوتا ہے، کس سے؟ الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے. ایمان والوں کے سامنے آ کر فوراً کہتے ہیں ہم مومن ہیں، فوراً اپنی دینداری کا اظہار کرنے لگتے ہیں، فوراً دین کی باتیں کرنے لگتے ہیں ڈر کے مارے. ایمان والوں سے ڈرتے بھی ہیں، بزدل ہوتے ہیں، لہٰذا آؤٹ آف دا وے جا کر جب کسی مخلص مومن سے ملتے ہیں تو دین کی باتیں شروع کر دیتے. بعض لوگ ایسے ہوتے کہ جن کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن کوئی دین والا نظر آ جائے تو ایسے لگتے ہیں ان سے بڑے علامہ کوئی نہیں، دین کی بڑی بڑی باتیں شروع کر دیں گے، مگر عملی زندگی میں نہ نماز نہ روزہ، کسی قسم کا کوئی دین نہیں. تو ایمان والوں کے بیچ میں جا کر ویسے ہی ہو جاتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اپنے لیڈروں کے پاس، اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس، قالو کہتے ہیں، انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. ادھر جا کے کیوں ایسا کہتے؟ تاکہ ان کو بھی اپنی وفاداری کا یقین دلا سکیں. حقیقت میں ان کے ساتھ بھی نہیں ہوتے، وہ کسی کے بھی وفادار نہیں. جو دھوکہ باز ہوتا ہے نا انسان، وہ سبھی کو دھوکہ دیتا ہے، کیوں خصلت میں دھوکہ بازی آ جاتی ہے، عادت میں دھوکہ آ جاتا ہے، وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ فراڈ کرتے ہیں نا، وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی فراڈ کر جاتے ہیں، وہ کسی کے بھی مخلص نہیں ہوتے. جہاں ان کا بس چلے وہ ڈنگ مار جاتے ہیں. آستین کا سانپ کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے آستین کا سانپ؟ چھپے وار کرنے والا، وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے ڈنگ لگا گئے، کہاں سے دھوکہ دے گئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم تو مذاق اڑانے والے. وہ جو ہم مسلمانوں کے پاس گئے تھے نا، دین والوں کی خوش آمدیں کر رہے تھے، تو بے وقوف بنا رہے تھے ان کو، ان کا مذاق اڑا رہے تھے. دراصل استہزاء کہتے ہیں کسی کو حقیر اور بے عزت سمجھنا، خلاف عقل سمجھ کر کسی کے ایسے کام پہ مذاق اڑانا جو اس سے ہوا بھی نہ ہو. بیسیکلی کسی کو نشانہ مذاق بنانا، کہ ہم تو دراصل مسلمانوں کا مذاق بنا رہے تھے، کیا کہہ کے؟ ہم بھی مومن ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. ایسے لوگ بچ کے کہاں جائیں گے؟ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالی اپنے سچے مومنوں کا کیسے دفاع کرتے ہیں، اپنے پیاروں کا کیسے دفاع کرتے ہیں.
تم میرے بندوں کا مذاق اڑاتے ہو، آؤ میں تمہاری خبر لیتا ہوں۔ بچ کے کہاں جاؤ گے، بھاگو گے کہاں؟ سورۃ الحج کی ایک آیت میں آتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، ایمان والوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جب ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، ان کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کچھ ہی عرصے کے بعد ایسے سبب پیدا کر دیتے ہیں کہ جس سے ایمان والوں کی عزت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور منافقین اپنا سا منہ لے کے رہ جاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اور یہ بھی زبان کا ایک اسٹائل ہے، اللہ مذاق اڑاتا ہے۔ بظاہر تو دیکھنے لگتا ہے کہ ہائے اللہ تعالیٰ جو اتنی بڑی ہستی ہے وہ بھی کسی کا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ مذاق اڑانا کوئی اچھی عادتوں میں نہیں ہے نا۔ تو جب اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوا تو عربی زبان کا ایک اسلوب ہوتا ہے مشاکلت کا۔ مشاکلت کا لفظ کس سے ہے؟ شین کاف لام، شکل سے، یعنی جیسا وہ کر رہے ہیں ان کے جوابی حملے کے طور پر وہ لفظ آتا ہے۔ اور اللہ کے لیے جب یہ لفظ آیا تو یہ نیگیٹو سینس میں نہیں آیا، بلکہ بدلہ لینے کے معنوں میں آیا، یعنی اللہ ان سے بدلہ لیتا ہے، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، یعنی اللہ ان سے بدلہ لیتا ہے یا لے گا۔ دنیا میں ایسے لوگ جو کسی کا مذاق اڑائیں، کسی نہ کسی دن ان کا بھی مذاق بن کے رہتا ہے۔ عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیں، جو لوگ دوسروں کا مذاق کرتے ہیں، دوسروں کی توہین کرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں خود بھی پھنس جاتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا مذاق تو ان کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ انہیں کہا جائے گا آؤ جنت کی طرف، جب وہ آنے لگیں گے تو ایک دم دروازے بند کر دیے جائیں گے اور اپنا سا منہ لے کے دیکھتے رہیں گے، اور انہیں بتایا جائے گا کل تم دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے، یہ اس کا بدلہ ہے آج۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو مہلت دے رہا ہے، ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ دنیا میں فوراً نہیں پکڑتا منافقوں کو، بلکہ کیا کرتا ہے، ان کے غلط کاموں میں ان کو چھوڑے ہوئے، اچھا کر لو، اور جتنے دن ہیں دنیا کے کر لو جو کرتے ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ایک شخص غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور ہم سوچتے ہیں اس کی پکڑ کیوں نہیں ہو جاتی۔ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ دنیا میں اس نے ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا ہے، جو اچھا کرے اس کو بھی موقع مل رہا ہے، اور جو غلط کرے اس کو بھی چانس دیا جا رہا ہے۔ اچھا کرنے والے تو خوب اچھا کر لے، اور جو برا کر رہا ہے تو بھی خوب کر لے، تاکہ کل قیامت کے دن پھر جو کرو گے ویسا ہی انجام پاؤ گے، ویسا ہی تم کو ملے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ، کیسے مہلت دے رہا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعنی یہ ان کی سرکشی ہے نا کہ ایمان والوں کو وہ دھوکہ دیتے ہیں اور بے وقوف سمجھتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو چانس دے رہا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، یا مہون، وہ اندھے بنے پھرتے ہیں۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں غلط کام کرتا ہے لیکن اس کی پکڑ نہیں ہوتی، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا کچھ نہیں جاتا، اور اس طرح وہ مزید شیر ہو جاتا ہے غلط کام کرنے میں۔ دیکھیں نا، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے اگر آپ کو غلط کام کرے اور فوراً کوئی مصیبت آ جائے تو آپ توبہ استغفار کرنے لگتے ہیں، اوہ میں نے کوئی غلطی کی ہے، اور پھر توبہ کرتے ہیں اور پھر آئندہ کے لیے اس سے باز آتے ہیں۔ لیکن منافقین کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، وہ غلط کرتے ہیں اور ان کو اور ڈھیل مل جاتی ہے، کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہوتی، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو تم جو نمازیں پڑھتے رہتے ہو تمہاری تو روز شامت آئی بھی ہوتی ہے، اور دیکھو ہم کچھ بھی نہیں کرتے، اللہ ہم سے زیادہ راضی ہے۔ اور اس طرح وہ پروو کرتے رہتے ہیں کہ ہماری غلط حرکتیں درست ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسے، کچھ لوگ اپنی غلطیوں کو درست ثابت کرتے ہیں، کس طرح؟ اپنی دنیاوی خوشحالی کے بلبوتے پر، کہ ہمیں دنیا میں اللہ نے اتنا نواز رکھا ہے، اللہ ہم ہی سے راضی ہے، اور فلاں کے اوپر یہ مصیبت آئی، فلاں کی یہ شامت آئی ہے، اس سے تو بالکل ناراض ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، اور ان منافقوں کو بھی مہلت ملی ہوئی ہے، اور وہ اس میں اندھے بنے ہوئے۔ یہاں عین میم ہا کا روٹ آ رہا ہے، ہن کہتے ہیں حیران و پریشان ہونا، بھٹکنا، سرگردان ہونا، سامنے کی چیز نہ دیکھ سکنا، کہ ان کو سچائی نظر نہیں آتی۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ منافقین کو ان کی غلطیوں کے باوجود دنیا میں ڈھیل ملتی ہے۔ ایک اور یہ بات پتہ چلتی ہے کہ منافقین کے اندر سرکشی ہوتی، یمدہم فی طغیانہم۔ سرکشی کیا ہے انسان کی، ہٹ دھرمی وہ کیا ہے
اللہ رسول کی بات جاننے کے باوجود نہ ماننا. ہو کیئرس, آئی ڈونٹ کیئر, ہٹ درمی سے انکار کر دینا. ویسا کسی کو کوئی کہے بھائی تم نماز پڑھ لو, کہ تم کو مبارک ہو, نماز تمہاری, خود ہی پڑھو, ہمیں مت کہو. یہ سرکشی ہوتی ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے. انہوں نے کہا کہ فلاں شخص کو ہمارے قبیلے کا سردار بنا دیجیے. حضرت عمر کی رائے کچھ اور تھی, حضرت ابوبکر کی رائے کچھ اور, دونوں میں اختلاف ہو گیا. اور ایسا ہو جاتا ہے, دو قریب عزیز دوست بھی آپس میں بعض اوقات ڈس ایگری کر جاتے ہیں. اچھا, ان دونوں میں جب اختلاف ہو رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اسی مجلس میں, آپس میں ان کی آوازیں بلند ہو گئیں. ہوتا نا بعض اوقات بات کرتے کرتے اونچی آوازیں ہو گئیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت اتاری, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. سورۃ الحجرات کی پہلی آیت ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو, اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اس کے بعد حضرت عمر کی آواز اتنی آہستہ ہو گئی آپ کی مجلس میں کہ جب بیٹھتے تھے تو بعض اوقات پوری طرح سنے نہیں جاتے تھے. یہ ہوتے ایمان والے فوراً اپنا عمل بدلتے ہیں, لیکن منافقین کا طرز عمل فرق ہوتا ہے. ان کو جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ الٹا مذاق اڑاتے ہیں, سرکشی کرتے ہیں. سرکشی کیا ہوتی ہے؟ کوئی پرواہ نہیں ہم کو, ہو کیئر, کندھے اچکنا. یہ رویہ مومن کا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ ہم سب نے تو کچھ مینرز, کچھ اخلاق, کچھ آداب اپنے آباء و اجداد سے سیکھے, مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے. لیکن آپ کے بچے جس ماحول میں ہیں وہاں پیمانے بہت فرق. بعض اوقات ہم اپنے بچوں کی ایسی بدتمیزیاں دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت انٹیلیجنٹ جنریشن ہے, بہت بولڈ, بہت بے باک اور بہت اسٹریٹ فارورڈ, اور ہر بات سامنے کہہ دیتی ہے, اور یہ بڑی سچائی اور بڑی اچھی بات ہے. یاد رکھیے, سچائی اپنی جگہ, لیکن سرکشی بھی منافقت کی علامت ہے. ایمان والوں کے اندر اخلاق ہوتا ہے, لہٰذا ہم سب کو اس پر خود بھی توجہ دینی چاہیے اور اپنی نسلوں کے لیے بھی فکر مند ہونا چاہیے. بدتمیزی اور بد اخلاقی مومن کی شان نہیں ہوتی. منافق کے اندر دو خوبیاں نہیں ہوتی, ایک دین کی سمجھ اور دوسرے اچھا اخلاق. منافق نہ دین کو سمجھتا ہے اور نہ اس کے اندر اچھا اخلاق ہوتا ہے. اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں. کون؟ منافقین. اشتروا الضلالۃ بالہدی, انہوں نے خرید لی گمراہی, بالہدی, ہدایت کے بدلے. ہدایت دے کر گمراہی لے لی. اشترا کا مطلب ہوتا ہے ایکسچینج کرنا. اللہ نے ان کے درمیان پیغمبر بھیجا تھا, ہدایت دی تھی, ان کو علم دیا, انہوں نے کیا کیا؟ وہ چھوڑ کے بھٹکنا پسند کیا. اور یہاں ترجیح کے معنوں میں بھی ان کی پریفرنس, پرائرٹی کیا ہے؟ اندھیرے میں رہنا. فما ربحت, نہ کام آئی, نہ فائدہ مند ہوئی. تجارتہم, ان کی تجارت, یعنی جو سودا انہوں نے کیا ہے دین ہدایت چھوڑ کر, دے کر گمراہی لینے کا, یہ طریقہ ان کو بڑا مہنگا پڑے گا. وما کانوا مہتدین, اور یہ ہدایت پانے والے نہیں, یعنی بھٹکنے والے ہیں, گمراہ ہیں, ضالین ہیں. یہی ان کی حماقت ہے. سفہا کہا گیا نا ان کو کہ انہوں نے کیا لیا اور کیا بیچا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منافقین کو ہدایت سے دلچسپی نہیں ہوتی. کس سے دلچسپی ہوتی ہے؟ اندھیرے میں رہنے سے. جی, اب آپ دیکھیے, کبھی آپ نے یہ ایکسپریشن سنا کہ کسی کو کہیں آئے قرآن پڑھیں تو وہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ اگر پڑھ لیا تو عمل کرنا پڑے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے وہ کس میں رہنا چاہتے ہیں؟ اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں. اشتروا الضلالۃ بالہدی, ہدایت کا موقع ہے, الہدا کھلا ہے, لیکن وہ سونا چاہتے ہیں, کمرے اندھیرے کر کے, دنیا کے آرام کر کے, تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے. ان کو پسند ہے کہ وہ ڈارکنیس میں رہیں. تو یہ بھی تو دھوکہ ہے نا. کس کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں نہیں سیکھنا, ہمیں نہیں جاننا تاکہ ہمیں عمل نہ کرنا پڑے؟ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما کانوا مہتدین, ایسوں کو کہاں پھر راہ ملے گی, کہاں سے توفیق ملے گی عمل کی؟ کیونکہ ہم نے سب سے پہلے کیا دعا مانگی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تقویٰ چاہیے اس کے لیے, اللہ کا ڈر چاہیے, توجہ اور دلچسپی چاہیے, اور
کوشش اور محنت چاہیے، لیکن کچھ لوگ اپنی کوششیں الٹ کاموں میں لگاتے ہیں، دھوکہ، فریب، فراڈ، جھوٹ، خیانت، ایمان والوں کا مذاق، ایسی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بہت انٹیلیجنٹ اسمارٹ لوگ ہیں. یہ ساری چیزیں جو کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اسمارٹنیس. اسمارٹ ہیں ہم. اللہ کو ایسی اسمارٹنیس نہیں پسند. ایسے لوگوں سے پھر توفیق چھن جاتی ہے صحیح رستے پہ چلنے کی. انشاءاللہ باقی حصہ اس کا مثالوں سے سمجھ کر مکمل کریں گے تو تیسرا گروہ وہاں پر مکمل ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.